الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين بعد توحید کے مت والوں شمع رسالت کے پروانوں اولیاء کرام کے چاہنے والوں غوث و خواجہ رجا کے دیوانوں، تمام تعریف اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو للہ خلق السماوات والارض ہے۔ اس کے بعد درود و سلام اس نبی کی کونین کے بارگاہ مقدس منورہ میں جو نبی تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، جو صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا ہیں۔ اس نبی کے وجہ سے مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلیم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے ایک دن۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تمام حضرات کو یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہم سب کو نصیب عطا فرمایا، اور یہ ایسا مہینہ جس مہینے میں ایک رات ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کے راتوں سے افضل والی رات ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر طرف ہر جانب رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہے، اور عبادت کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اس مہینے میں نماز نفل ادا فرماتا ہے تو باقی مہینے کے فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب بندہ اس مہینے میں فرض نماز ادا فرماتا ہے تو باقی دنوں کا 70 مرتبہ پڑھنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب کو درج کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ نہایت برکت کا مہینہ، رحمت خداوندی لٹنے کا مہینہ، اللہ کے بارگاہ میں گرہ زاری کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی تمام سال کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ۔ روزانہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے مقدس فرشتے اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کون ہے جو معافی طلب کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے۔ اے گناہ کرنے والے گناہوں کو چھوڑ دو، یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اے معاصیات میں اپنے زندگی کو گزارنے والے اپنے معاصیات کو چھوڑ دے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ تیرا رب تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، تو پھر بھی گناہوں پہ اپنی زندگی کو گزارتا رہے، پھر بھی معاصیات میں اپنے آپ کو کھپاتا رہے تو بڑا ظالم انسان ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آ جا، تو توبہ کے دروازے پہ آ جا۔ تو کہنا مطلب میرے پیارے بھائیوں، جب آسمان سے بارش برستی ہے اور آسمان کے بارش کے قطرات جو ہے زمین پہ پھیلتے ہیں، پہاڑوں پہ گرتے ہیں، پیڑوں پہ گرتے ہیں، زمین پہ گرتے ہیں، لیکن جو کھیت سازگار ہوگی، جو زمین کے اندر میں فصل اگانے کی قوت باقی ہوگی، جو زمین فصل دینے والی ہوگی، جیسے بارش کا پانی گرے گا وہ زمین اپنے اندر میں پانی کو سما لے گی
اور ہرے بھرے پودے کو کھڑا کر دے گی، اور جو زمین پتھریلی زمین ہوگی، پہاڑی زمین ہوگی، چاہے جتنا بارش برس جائے، جتنی جو ہے پانی گرنا ہے گر جائے، نہ اس سے کوئی پودا نکلنے والا ہوگا، نہ اس سے کوئی جو ہے سبزار اگنے والا ہوگا، کوئی کام کا نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو اس کھیتی کی طرح بنا لیجئے، اپنے دلوں کو اس نرم سرزمین کی طرح بنا دیجئے کہ آپ کے دلوں سے بھی جو ہے تقوی کے بیج پیدا ہو جائے، تقوی کا پودا کھڑا ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اصل رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ نقطے کی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی روزہ وہی رکھے گا جس کے دل میں ایمان کی چراغ روشن ہوگی، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، وہ رب کے فرمان کو وہی مانے گا۔ جس کے دل میں ایمان کا چراغ جلتا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ تمام بے کرام کی امتوں کے لیے جو ہے روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہر کسی کے طریقے الگ الگ تھے، ہر کسی کا جو ہے روزہ رکھنے کھولنے کا جو ہے طریقہ کار الگ تھا، لیکن ہر امتی کے لیے، ہر نبیوں کے لیے جو ہے روزہ فرض کیا گیا تھا۔ آخر اس کا وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کرو، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل میں جو ہے تمام گناہ ختم ہو جائے، تم پاک صاف بن جاؤ۔ یہ ایسا مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے، متقی بنانے کا مہینہ ہے، یہ انسان کو نیک بنانے والا مہینہ ہے، یہ نمازوں کی پابندی کا مہینہ ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنی زبان کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتے، اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے نگاہوں کے حرام کاموں سے نہیں بچا سکتے، اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے ہاتھ کو گناہوں سے نہیں روک سکتے، ہم روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے دلوں کو گناہوں سے نہیں بچا سکتے، ایسا روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا روزہ کا کوئی کام نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے، چغل خوری کو نہیں چھوڑتا ہے، سود خوری کو نہیں چھوڑتا ہے، حرام کاری کو نہیں چھوڑتا ہے، ایسا انسان کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سوائے بھوکا رہے گا، سوائے پیاسا رہے گا، کوئی فائدہ نہیں ایسے روزہ کا۔ اگر انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی نمازیں چھوڑتا رہے، نمازیں قضا کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال چیزیں تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، جو ہے بیوی سے صحبت کرنا حلال تھا، اللہ نے اس سے روک دیا کہ نہیں، دین کے اندر میں آپ جو ہے حلال بھی نہیں کھا سکتے، نہ پانی پی سکتے ہو، اگر آپ مریض نہیں ہو، اگر آپ سفر کی حالت میں نہیں ہو، اللہ نے حلال سے روک دیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پابندی خدا ہے کہ اللہ نے حلال سے روک دیا، اس مہینے میں حلال بھی جو ہے اب دین میں کھلے عام نہیں کھا سکتے۔ تو جو انسان حرام میں مبتلا ہو جائے، انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ کے نبی کی حدیث، جو انسان جان بوجھ کر بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے گا، اگر ساری زندگی بھر بھی روزہ رکھتا پھرے گا، اس ایک روزے کے برابر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو معصیت سے بچائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم رمضان کے مہینے میں نمازیں قضا کرنے والے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں جو ہے گناہ کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا ایسا روزہ کس کام کا ہے؟ ایسا روزہ منہ مار دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اصل مقصد یہ ہے اب ہمارے اندر تقوی حاصل ہو جائے۔ قربان جائے میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کے سروں سے چھت کو چھین لیا گیا ہے، زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، لیکن قربان جائے ایسے مسلمان بھی ہیں، اتنی مصیبت کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی آج میڈیا والے پریشان ہیں، آج تمام دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے اتنے ظلم کے چکے میں پسنے کے باوجود بھی
اتنے تشدد کا شکار ہونے کے باوجود بھی کہ فلسطین کے جو مسلمان تھے نہ نمازیں چھوڑتے ہیں، نہ روزہ چھوڑتے ہیں، نہ تراویح کی نماز چھوڑتے ہیں، آج میڈیا والے پریشان ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے بندے ہیں؟ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پریشانی کے عالم میں جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، عبادت کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں، کیسے تقوی و طہارت والے لوگ ہیں کہ گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو جو ہے تباہ برباد کر دیا گیا ہے، لاشوں کی انباریں لگا دی گئی، کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کا بھائی چلا گیا ہے، کسی کا گھر سلامت نہیں، نہ کھانے کے لیے دانہ موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر میں، ان فلسطینی مسلمانوں کے اندر میں ایسا ایمان کا جذبہ موجود ہے، ایسا شوق ایمان موجود ہے، تمام لٹنے کے باوجود بھی، تمام برباد ہونے کے باوجود بھی رب کو نہیں بھولا، نہ نمازیں چھوڑی ہے، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ رب کی نافرمانی کی ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں، جو میڈیا والے ان مسلمانوں کے خلاف بولا کرتے تھے، آج آپ میڈیا میں جا کر دیکھیں، میڈیا والے ان فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آوازیں بلند کرتے ہیں، ان کے ظلم کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اتنے پسپا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب سے رشتہ نہیں توڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو روزہ دار ہوگا، اس روزہ دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس باب الریان کے دروازے کو کھولے گا، اس جنت کے دروازے کو کھولے گا، اور اس دروازے سے جو دنیا میں روزہ رکھنے والا ہوگا وہاں سے داخل ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا؟ اس کی وجہ یہ میرے پیارے بھائیوں، انسان جب روزہ رکھتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، تمام عبادتیں، انسان حج کرنے جاتا ہے، تمام لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں بندہ حج کرنے جاتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، سب دیکھتے ہیں بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا نیک کام ہے کہ انسان اگر روزہ رکھ لیا ہے، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ بندہ عبادت کی حالت میں ہے، بندہ روزے کی حالت میں ہے، دیکھنے والوں کو معلوم نہیں چلے گا کہ بندہ روزے کی حالت میں ہے۔ یہ چھپا ہوا عبادت ہے، اخلاص کی عبادت ہے، ریاکاری سے پاک ہے، دکھاوے سے پاک ہے، یہ جو نام و نمود کمانے سے پاک ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان روزہ رکھتا ہے، انسان جو ہے دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کو دکھا کر پانی پیتا ہے، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، پیاس سے حلق سوکھتا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والا اگر کوئی نہ ہوگا، انسان گھر کے اندر میں بیٹھا ہے، سامنے پانی کا گلاس موجود ہے، انسان وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، سامان میں پانی لیتا ہے، لیکن اس کی اگر دلی آواز لگا دی کہ نہیں مجھے پیاس کا غلبہ ہے، پانی کے چند گھونٹ اپنے اندر اتار لے، لیکن اس کا زمین یہ آواز دیتا ہے، اس کا ایمان یہ کہتا ہے دیکھنے والا کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر میں چاہوں گا پانی کے گھونٹ پی سکتا ہوں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے جانتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں دیکھ رہا تھا مجھے وہ رب دیکھ رہا ہے کہ میں پانی پی لوں گا، زمانے والے کو پتہ نہیں چلے گا، دیکھنے والا دیکھا نہیں ہے، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں، رب تو دیکھ رہا ہے۔ انسان اگر چاہے گا چھپ کر کھانا کھا سکتا ہے، گھر کے دروازے بند کر کے کھا سکتا ہے، دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایمان یہ کہتا نہیں سامنے کھانا موجود ہے، جیب میں پیسہ موجود ہے، ناشتوں کی دکانیں موجود ہے، انسان ناشتہ نہیں کرتا، انسان کھانا نہیں کھاتا، اس کا ایمان یہ کہتا نہیں تو اگر آج کھانا کھا لے گا رب تجھے دیکھنے والا دیکھتا ہے، گھر والے تو نہیں دیکھ سکتے، رشتہ دار تو نہیں جان سکیں گے، لیکن دیکھنے والا رب تجھے دیکھتا ہے۔ اس کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ رب مجھے دیکھتا ہو اور میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں، رب مجھے دیکھتا ہو میں اس کے سامنے گناہ کرتا ہوں، رب مجھے دیکھتا ہو میں اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہوں، اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، خوب دماغے کھائیے، خوب بریانی اڑائیے، خوب جو مزہ کھائیے۔ میرے پیارے بھائیوں کا مطلب یہ ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بریانی اڑانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا مہینہ ہے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے اندر کھانا کھائے گا تقویٰ حاصل نہیں ہوگا اس کے اندر میں، اس کے دل کی بیماری اور بڑھ جائے گی۔ ہم دیکھتے لوگ روزہ رکھنے کے باوجود بھی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں،
لوگ روزہ رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو جھوٹ بولنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگ روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مار پیٹ جھگڑے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے سر میں تقویٰ داخل نہیں ہوا۔ تقویٰ ایسے داخل ہوگا، اللہ نے فرمایا جب انسان روزہ رکھے گا اس کے بھوک کی وجہ سے اس کا نفس شرمندہ ہوگا، اس کا نفس زیر ہوگا، اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا نہیں، انسان کو اس کا جو نفس اس کا تو گناہ کرنے والا جو ہے نفس امارہ جو ہے وہاں سے اثر چھوڑ دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کھانا اتنا کھائیے جتنی آپ کی ضرورت ہے، آپ کی کمر سیدھی رہ سکے۔ یعنی انسان کھانا کھانے بیٹھا ہے، اسے نماز کی فکر نہیں ہے، کھانا کھانے بیٹھا ہے پر اب جم کے کھانا کھا رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں تقویٰ کے خلاف ہے۔ اگر تقویٰ کا خلاف آپ کا ہو گیا تو آپ کا روزہ کس کام کا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے سب سے بہترین افطار وہ ہے انسان کھجور سے روزہ کھولا جائے اور ساتھ میں پانی سے روزہ کھولا جائے۔ نبی نے فرمایا کھجور میں اللہ نے برکت کو رکھی ہے اور پانی میں اللہ نے جو ہے زندگی کو رکھی ہے۔ سو بہترین افطار یہ ہے آپ پہلے کھجور سے روزہ کھولا جائے یا پانی سے روزہ کھولا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس مہینے کو عبادت کیجئے۔ جب انسان زیادہ کھانا کھائے گا اسے بولنے کی عادت ہو جائے گی، زیادہ بولے گا، جب زیادہ بولے گا کسی کے بارے میں غیبت بھی بول دے گا، جھوٹ بھی بول دے گا، چغل خوری بھی کر دے گا، کسی کا مذاق بھی اڑا دے گا، لعن طعن کر دے گا اور اس کا روزہ کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ بندہ روزہ تو رکھ لے، نبی نے فرمایا اللہ کو جو انسان کا بھوکا رہنے کا کوئی حاجت نہیں ہے، جو انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی تقویٰ کو بھول جائے، جھوٹ سے نہ بچے، اپنے ہاتھوں گناہوں سے نہ بچائے، نگاہوں کو گناہوں سے نہ بچائے، زبان کو گناہوں سے نہ بچائے، ایسا انسان کا بھوکا رہنا اللہ کو کوئی حاجت نہیں رکھتا۔ اللہ چاہتا ہے ہمارا تقویٰ پیدا ہو جائے، ہم طہارت والے بن جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا، یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس بندے کو میں نے دھوپ کی گرمی میں بھی پانی پینے سے روک کے رکھا، اللہ اس بندے کو گرمی کے موسم میں بھی بھوک کا غلبہ تھا، پیٹ میں بھوک اس کی موجود تھی، میں نے کھانا کھانے سے روک دیا تھا، اللہ اس بندے نے میری وجہ سے جو ہے کھانا کھانا بند کر دیا، پانی پینا بند کر دیا، اپنے ہاتھوں گناہوں سے روک لیا، اپنی زبان کو گناہوں سے رکھ لیا۔ اللہ قیامت کا دن ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش کو قبول فرما۔ تو اللہ فرمائے گا ہاں اے روزہ تو سفارش کر، میں تیری سفارش کو ضرور قبول فرماؤں گا۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، اے روزہ اپنے روزے داروں کی سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اسے جنت میں ساتھ میں لے کر کے جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن ہے جو ہم آج تراویح کی نماز میں قرآن سنتے ہیں، یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ اس بندے نے رات کو قرآن سنا تھا، میں نے اسے دنیا کے کاموں سے غافل رکھا تھا۔ لوگ تو تھے کہ رات کے اندر میں بھی لوگ جو ہے دنیا کے کام میں مبتلا تھے، کوئی گناہوں پہ مبتلا تھا، کوئی عیاشی میں مبتلا تھا، اللہ میں نے اسے قرآن سننے پہ مبتلا رکھا تھا، یہ قرآن سن رہا تھا، عبادت میں مبتلا تھا، نماز تراویح میں کھڑا ہوا تھا، گناہوں سے بچا ہوا تھا، معصیت سے بچا ہوا تھا، شرپسندی سے بچا ہوا تھا، اللہ اس کو میں اپنے ساتھ میں لے کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا قرآن تو اپنے ماننے والے کو، اپنے چاہنے والے کو اپنے ساتھ میں لے کے جنت داخل ہو جا۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن ہماری سفارش کرنے والا ہوگا، یہ روزہ ہماری سفارش کرنے والا ہوگا۔ نبی فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ صفر ہے، جہنم سے آزادی کے لیے روزہ ڈھال ہونے والا ہے۔ جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، جب جہنم کے فرشتے آتے ہیں، روزہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں اس بندے نے پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اس بندے نے بھوک کو برداشت کیا، میں اسے جو ہے ہٹا دوں گا، جہنم کی آگ کو ہٹانے والا ہے۔ یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا قیمتی یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسا قیمتی مہینہ ہے۔ ناظرین، کتنے ایسے افراد ہوں گے جنہیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب تو ہوا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری و کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے بیچارے۔ کتنے ایسے افراد ہوں گے سفر کی حالت میں ہوں گے، مسافرانہ زندگی ہوگی، روزہ رکھ نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے آج ہمیں جس صحت سے نوازا ہے، آج ہمارے پاس فرصت ہے جنہوں ہم رمضان کا روزہ رکھیں۔ کس کو کیا معلوم کہ آنے والا سال ہمارے لیے رمضان کا مہینہ زندوں کا ہوگا یا مردوں کا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم کہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جو ہے ہم زندہ ہوں گے یا قبر کے نیچے چلے گئے ہوں گے۔ ہمارے درمیان کتنے ایسے افراد تھے کہ اگلے سال رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ سحری میں رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح کے نماز میں رہا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری کے پارٹیوں میں رہا کرتے تھے، لیکن اس سال رمضان میں نہ ہمارے ساتھ تراویح کے نماز میں ہیں، نہ ہمارے ساتھ افطاری کے پارٹیوں میں ہیں، نہ ہمارے ساتھ سحری کے موقع میں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نہ رمضان کے مہینے میں ہیں، وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، ان کے اوپر میں قبر کی مٹیاں داخل ہو چکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس موقع کو غنیمت جانیے، یہ اللہ کا رحمت کا مہینہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں رمضان کا پہلا 10 دن جو ہے یہ عشرہ رحمت ہے، یہ عشرہ رحمت ہمارے درمیان گزر رہا ہے، لیکن ہم ہی اگر ہیں تو شاعر فرماتا ہے
کہ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتی ہے، ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں آ جائے، جو جتنے زندگی گناہوں میں گزارنی تھی گناہوں پہ گزار لیے، اب رب کی بارگاہ میں آ جائے۔ انسان اگر باپ کو ناراض کر دیتا ہے، باپ کے سامنے جاتا ہے، باپ اسے راضی ہو جاتا ہے، بھائی راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ جل جلال جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کریے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کی روزہ قبول عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم تمام لوگ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔